تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے۔ اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے۔ یہ چیز ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے، اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں پر دو موقف ہیں، ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے، یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے، یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے، یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے، یہ پہلے بھی کوئی نہیں۔ یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی۔ صحیح مسئلہ یہ کہ جائز ہے، کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے، اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، صحابہ کرام ثابت ہے، فاسق فاجر نہیں ہوتا۔ صحابہ سے ثابت، ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے، کسی ایک نے انکار نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں اجماع ہے، یہ اجماع ہے۔ اس بارے میں یہ دو موقف غلط ہے۔ ایک ہمارے استاد جو ہے نا، میرے کئی استاد اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضرور، یہ دونوں غلط ہے۔ بہتر یہ کینچی نہ لگائیں، اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز۔ آپ نے بیان کیا کہ وگ لگوا سکتے ہیں، لیکن پلاسٹک سرجری جس کی وجہ سے لوگ اپنے ناک اور چہرے کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، پلاسٹک سرجری تو آپ جسم کو بگاڑ رہے ہیں نا۔ اب ایک بندہ بوڑھا ہو گیا اور وہ زبردستی وہ کھینچ کے اپنی یہ ساری سرجری کرا رہا ہے، تو اس میں سے نکالنا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا، یہ کام تو نہ کرے۔ البتہ کسی کی جلد جل گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہے، تو وہ سرجری کروا سکتا ہے۔ وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی، نبی علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگائے، چاندی کی لگائی تو بدبو پڑ گئی، پھر حضور نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگواؤ۔ حالانکہ مرد تھا، سونا تو مرد پہ حرام ہے، لیکن ناک چونکہ ایک مین چیز ہے، وہ ناک کٹ گئی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سونے کی ناک بنوا کے لگوا لو، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو خام خواہ کی جو سرجری ہے ان کی تو کوئی اجازت نہیں ہے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے کہ ان عورتوں کے اوپر جو گندواتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں، یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں، یا چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ چہرے کے بال یعنی ظاہر ہے کہ انہی بالوں کے ذکر ہو رہا ہوگا، داڑھی کے بال تو اکھاڑ سکتی ہے عورت، کیونکہ وہ اس کی نیچر کے خلاف ہے۔ عورت کے نکل آئے تو وہ اکھاڑے گی، مرد نہیں اکھاڑے گا، کیونکہ قرآن میں حکم ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے تو یہ داڑھی کو اکھاڑنا یا شیو کر دینا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ عورت کو اللہ نے نہیں دی ہوئی، اس کی نکل آئے تو اس نے ضرور اکھاڑنا ہے، کیونکہ وہ اس کی نیچر کے خلاف نکلی ہوئی ہے۔ خام خواہ نہیں مطلب اس کو کرتی رہے کہ مطلب وہ اس کے ایسے نکلے پہلے پھر وہ ریموو کرے، ایک کام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو البتہ جہاں پہ اللہ نے نیچر کو خود اس اعتبار سے نیچر قرار دیا ہے وہ تو آپ نے فالو کرنا ہے۔ جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ 5 چیزیں نیچر سے ہیں، اب وہ نیچر ایسی ہے کہ وہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ختنہ کروانا، ناخن کٹوانا، مونچھیں پست کرنا، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال۔ اب یہاں پہ ریموو کرنا، حالانکہ وہ نیچر نے اگائے ہوئے تھے، ان کو ختم کرنا نیچر ہے۔ مسلم شریف میں 10 چیزیں ہیں، ان میں ایک داڑھی رکھنا بھی ہے کہ یہ فطرت سے۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی کا حکم کی طرح قرآن میں ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں انہیں ابھاروں گا، تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ تو مرد کا داڑھی ختم کر دینا تخلیق بدلنا ہے۔ اتنی داڑھی ضرور کم از کم رکھیں کہ جو عرف عام میں دیکھنے سے داڑھی لگ رہی ہو، جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں مٹھی رکھیں تو بہتر ہے۔ سفید داڑھی کا رکھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ حوالہ اس کا یہ کہ حضرت علی کی سفید تھی، المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام شابی کہتے ہیں میں نے حضرت علی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی، اپنے والد کے ساتھ گیا تھا کوفے میں، تو میں نے دیکھا آپ کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی کالی یا سرخ نہیں کی ہے، لیکن حضرت حسین ابن علی نے کی ہے۔ دونوں طریقے جائز ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ آپ کی داڑھی سفید ہوئی نہیں۔ داڑھی کالی رکھنا، سرخ رکھنا، گرے رکھنا بڑھاپے میں بھی، جبکہ وہ بڑھاپے کی عمر 60 سال سے نیچے ہو۔
80 سال کے بابے کا کام نہیں ہے. مسلم میں حدیث ہے, ابو قحافہ پیش کیے کہ حضرت ابو بکر کے والد, تو ان کی داڑھی سفید تھی, حضور نے فرمایا اس کو داڑھی رنگے لیکن کالے رنگ سے اجتناب کریں. تو بوڑھے بندے تو کالے رنگ سے اجتناب کریں گے, لیکن 60 سال کے نیچے نیچے کالا رکھ سکتے ہیں. اور بعض لوگ تو بیچارے وقت سے پہلے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, وہ بھی کالے کر سکتے ہیں. داڑھی کو کالا کرنا, میری یہ ویڈیو دیکھنا ہے تو سفید داڑھی رکھنا, اس کے اوپر کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے, اور رکھ سکتے ہیں. وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں نہیں رکھتے تم رنگو, وہ صرف ترغیب دلانے کے طور پر ہے, وہ فرض حکم میں داخل نہیں ہے, وہ مشورے کے اندر ہے. کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ حدیث روایت کیا, اور حضرت جابر کی اپنی داڑھی جو ہے نا وہ سفید تھی. تو جب کوئی صحابی اپنی حدیث کے خلاف عمل کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا فہم یہ ہے کہ وہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے. جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی اسلام نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پس کرو, لیکن عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. اٹ مینس کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام نہیں ہے, کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہہ رہے ہیں داڑیاں بڑھاؤ, اور مزے کی بات 3 ہی صحابہ ہیں جو کہہ رہے ہیں داڑیاں بڑھاؤ, اور تینوں مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں. داڑھی کی حدیث جن 3 بندوں پہ کھڑی ہے تینوں مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں, ابو ہریرہ, ابن عمر, ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اسی وجہ سے جو محدث اعظم سعودیہ ہیں شیخ البانی, وہ تو کہتے ہیں داڑھی مٹھی کے بعد رکھنا حرام ہے. وہ کہتے ہیں جب صحابہ نے مٹھی سے بڑھنے نہیں دی, اس وجہ سے مٹھی کے بعد جو رکھتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے, وہ اس گلوب میں چلے گئے. تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے بھائی؟ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے, تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے, نہ کاٹنا بہتر ہے. یہ چیز ہم تو نہیں لگاتے, لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے, اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر 2 موقف ہیں. ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے, یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے, یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے, یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے, یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں, شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ, اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے. اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اجتہادی ہے, صحابہ کرام ثابت ہے, فاسق فاجر نہیں ہوتا. صحابہ سے ثابت ہے, ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے, اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے. کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے, یہ اجماع ہے. اس بارے میں یہ 2 موقف غلط ہے. ایک ہمارے استاد جو ہے نا, میرے کئی استاد علی حدیث علماء, جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے, یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضروری, یہ دونوں غلط ہے. بہتر یہ کینچی نہ لگائے, اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز. جبکہ اس کا فارم جو مجھے سمجھ آئی, اور میں نے شیخ زبیر صاحب کو جب بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں میں اکثر سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تو اس جگہ سواری بھی بٹھاتے تھے جہاں حضور نے سواری بٹھائی ہے, صحیح بخاری میں آیا ہے. مسند احمد میں آیا, وہ اس جگہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی الاسلام نے سفر حج میں پیشاب کیا. تو داڑھی کیوں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے؟ تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا. تو شیخ صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے اس پہ بڑا تفکر کیا ہے, میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں ہے, تو عبداللہ بن عمر اپنی داڑھی کو مٹھی سے زیادہ نہیں ہونے دیتے تھے کہ جب حضور کی نیچرل نہیں بڑھی تو میں کیوں بڑھنے دوں. یقین کریں شیخ زبیر صاحب اتنے ایکسائٹڈ ہوئے فون کے اوپر, مجھے کہتے ہیں اوے علی بھائی اتنا بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے. میں بھی سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کیسے سنت کی مخالفت کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہوگی, حضور کی داڑھی مٹھی تھی. ایک ہی حدیث ہے حضور علیہ السلام کی داڑھی کی لمبائی کے اوپر, اور وہ ہے شمائل ترمذی, امام ترمذی کی کتاب میں, کہ حضور کی داڑھی نحر تک تھی. یہ جو ہلکا سا گڑا بنا ہوتا ہے نا سینے اور گلے کے جوڑ میں, یہاں تک تھی. ہاں گھنی تھی, پورے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی. یہ جو اہل حدیث صاحب کہتا ہے نا سینہ بھرتی تھی, یہ انہوں نے غلط ترجمہ اس حدیث کا کیا ہوا ہے, اور وہ بھی خود ہی کیا ہوا ہے. ان کے اپنے علماء دارالاسلام نے کتاب چھاپی ہے آئینہ جمال نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکستان لیول کے ان کے بڑے محدث ہیں عبدالستار حماد, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. انہوں نے باقاعدہ ترجمہ اس کا کیا ہے, لیکن انہوں نے بڑی درمیانہ سا کر دیا. انہوں نے کہا حضور کی داڑھی
سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. دیکھو زور احتیاطی کی تھی نے, احتیاطی ترجمہ کیتا ہے, سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. تو پہلا تو جھوٹ آپ کا پکڑا گیا, سارے اہل حدیثوں کو آپ نے پڑھایا ہوا ہے کہ سینہ بھرتی تھی, وہ غلط ہو. سینہ کا ابتدائی حصہ کیڑا ہوتا ہے جی؟ ایج ہے جی ابتدائی حصہ. اب عام آدمی تو سمجھے گا سینہ تو یہاں تک جا رہا ہے, ابتدائی حصہ, وہ یہ تو لفظ ہی نہیں ہے. سینہ صدر کو کہتے ہیں عربی میں. وہ ہے نہر, اونٹ کو کہاں سے نہر کیا جاتا ہے؟ اس کے نچلے دھڑ اور گردن کے جوڑ سے. فصلی لربک وانحر, نہر کا لفظ ہے عربی میں کہ حضور کی داڑھی نہر تک تھی. نہر ہی ہے. میرے کئی بال مٹھی سے زیادہ ہے, میں نے کبھی بھی نہیں داڑھی کاٹی الحمدللہ, حالانکہ چند بال کاٹ سکتا ہوں لیکن نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے شروع سے کبھی کاٹی نہیں ہے. تو جو لوگ شروع سے نہیں کاٹتے اکثر کی داڑھی مٹھی ہوتی ہے, چند ایک کی بڑھ بھی جاتی ہے لیکن زیادہ تر اس طرح. تو نبی الاسلام کی اللہ نے بڑھنے ہی نہیں دی. اس سے پتا چلا کہ نبی الاسلام کی جو داڑھی خوبصورتی کی علامت تھی. تو بہت لمبی داڑیاں رکھنا کہ آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوں تو شولڈر پہ رکھنی پڑے, یہ کئی ہے. ہاں آپ مذاق سمجھ رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیں, لمبی داڑھی والوں سے, ان سے پوچھیں کہ ایمانداری سے قرآن پہ حلف رکھ کے دو کہ ٹوائلٹ میں کیسے بیٹھتے ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹوائلٹ میں کوئی بیٹھ سکتا ہے اس طرح اتنی لمبی داڑھی کے ساتھ؟ وہ جا کے نیچے لگے گی, وہ پھر داڑھی اٹھا کے ادھر سائڈ پہ رکھتے ہیں, ہاں, یا گرا دے لیتے ہیں. اور وہ حدیث لادہ سے ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے داڑھی کو گرا لگائی اس نے محمد پہ نازل کردہ شریعت کا انکار کر دیا. جی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر یہ موجود ہے. اور گرا لگانا صرف یہ نہیں, گرا لگائیں گے اندر جو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے کھینچ کے لمبی کر لیتے ہیں, وہ بھی گرا ہی لگائی ہوئی ہے. تو اس کی بجائے کاٹ لو نا یار. وہ کاٹنے پہ ایک ضد بنائی ہوئی ہے کہ نہیں وہ حنفی کاٹتے ہیں تو ہم نے نہیں کاٹنی. وہ قرآن و سنت کو دیکھو, حنفیوں کو چھوڑو یار. جن لوگوں کو داڑھی رکھنے میں یہ شرم و حیا آتی ہے نا, ہم نے تو کہا چھوٹی داڑھی بھی رکھ لیں, وہ آپ قرآن کے حکم کے تحت آپ کی داڑھی ٹھیک ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان نے کہا تھا میں مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. تو جس نے داڑھی تھوڑی سی بھی رکھ لی ہے وہ شیطان کے حکم سے باہر نکل گیا, اللہ کے حکم میں داخل ہو گیا. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو جو کہتے ہیں نہیں داڑھی میری ساری چٹی ہوئی ہے, زنانی نال جاواں گا, لوگ کہیں گے سو رہی نال. یعنی لوگ بیوی سے کہیں گے کہ دوسرا ذات, تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں یار کالی کر لو داڑھی. صحیح بخاری میں ہے 3748, حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے نعوذ باللہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو ان کی داڑھی اور سر میں وسمے کی بوٹی سے کالا رنگ ہوا تھا. حضرت حسین کی عمر اس وقت 58 سال تھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے, اور ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 55 سال. 55 سال تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 55 ایئرز تک آپ داڑھی کالی کر سکتے ہیں. حضرت حسین نے کی ہے, ان سے زیادہ کون شریعت جانتا تھا. حسن ابن علی بھی داڑھی کالی کرتے تھے, برا بن عازب بھی داڑھی کالی کرتے تھے, کئی تابعین ہیں جو داڑیاں کالی کرتے تھے. وہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد کے اندر کہ وہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنی داڑیاں کالی کریں گے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. ایسے ویسے مولویوں کے بارے چاہے انہوں نے شوق ہے سیاہ کرنے دی. اس میں داڑھی کالی کرنے کی مانیت نہیں بلکہ اس قوم کی نشانی بتائی گئی ہے. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ سر منڈائیں گے, اس میں سر منڈانا جو ہے وہ اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا بلکہ ان کی نشانی بتائی گئی ہے. اور یہ جو میں افہام بیان کر رہا ہوں یہ محدثین نے کیا ہے. محدث ابن جوزی آج سے کم از کم 700 سال پہلے فوت ہوئے, ابن تیمیہ سے بھی 150 سال پہلے 597 ہجری میں فوت ہوئے, جنہوں نے یزید کے خلاف کتاب لکھی تھی الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس کا رد کر رہا ہوں اس سرکش کا جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے. انہوں نے یہی فارم لیا ہے اس کا. ہمارے جیلم شہر سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے باقاعدہ جرت کر کے پورا مضمون لکھا ہے داڑھی کالی کرنے پہ. اس کے بعد سے انہوں نے داڑھی کالی کی ہوئی ہے, اپنی سیاہ کالی کی تھی ہوئی نے. پہلے مضمون لکھا ہے اس کے بعد اس نے پریکٹیکلی عمل بھی کیتا ہے. تو داڑھی کالی جس نے رکھنی ہے وہ رکھے, وہ آپ کا رائٹ ہے. پر میرا فی الحال تو کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ میں داڑھی کالی کروں. اور لوگ کہتے ہیں حضرت حسین نے کی ہوئی تھی, تو میں پھر ان کو کہتا ہوں وہ ابن ماجہ میں حدیث ہے, حاکم میں حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو پھر ہم مولا علی کو ہی اختیار کریں گے
کیونکہ یہ پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب الیاس قادری صاحب بھی آپ پتہ کچھ عرصہ وہ ریڈ کرتے رہے داڑھی, اینڈ پہ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو لوگوں نے تماشے بنانا شروع کر دیا ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ بھائی میں چٹی رکھنی ہے, پھر اب انہوں نے سفید کر لی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, ہم آپ کو منع نہیں کرتے.